بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ترک مسلمان مسجد نبوی تشریف کے اندر میں کھڑے ہو کر اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے۔ میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور تسلی کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے کہا، ارے او ترکو، پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کچھ چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر ہی تو نہیں گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولینس والے کو فون کیا اور ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی چراغ پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز، اٹھ! لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم حمایت سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر دو۔ لیکن نوجوان نے سمجھ لیا، وہ نوجوان کہہ رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر بار نہیں چھوڑا اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جور رحمت میں رہ کروں گا؟ حضور، اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسے کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے ذرا آرام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چل، جو کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا، جو کچھ عربی میں کہا، میں اب پولیس والوں جیسے مجرم ہوں۔ نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہمارے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ اس کے بعد ایمبولینس والے نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجزیہ تفریح والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا، مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، یہ ہمارے سوا کوئی اور نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے اس طرح ہمیں سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا
فرض ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی ہی محبت فرمائے جیسے اس بانی نوجوان نے عطا فرمائی ہے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔